السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احباب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ اسباق میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ہے عدد اور ان کے درمیان پائی جانے والی چار نسبتیں تباین، تداخل، تماثل، توافق پڑھی بھی، اور اس کی مشق بھی تھی، وہ آپ لوگوں نے کی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم آتے ہیں تصحیح کی طرف۔ تصحیح کس چیز کا نام ہے؟ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تصحیح اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ چند ایک جماعت کے اندر، ایک فریق کے اندر وہ رسا کی تعداد زیادہ ہو، اور جو ان کو حصہ مل رہا ہو وہ ایسا ہو کہ ان کے درمیان تقسیم نہ ہو سکتا ہو بغیر کسر کے۔ تو ہم اس کسر کو ختم کرنے کے لیے مخرج کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا ایک کیک کے ہم پہلے 8 حصے کر رہے تھے، پھر پتہ چلا کہ یہ 8 حصوں میں تو تقسیم ہوگا نہیں، اس کو ڈیسیمل میں، پوائنٹ میں لانا پڑے گا۔ تو ہم کیا کریں گے، اس کیک کے 8 کے بجائے بالفرض 40 حصے کر لیں گے، تاکہ ہر ایک کو پورا پورا مل جائے، اور پھر اس میں سے ہر ایک کو اس کے حساب سے دیں گے۔ ہاں، اب مثال ہے جس کو ایک میں 8 میں سے ایک مل رہا تھا، اب اگر کیک کے 40 حصے کریں گے تو ہم اس ایک والے کو کتنے دیں گے؟ 5 حصے دیں گے، لازمی سی بات ہے۔ ورنہ تو غلط ہو جائے گا کہ بھائی ایک آدمی کو پہلے 8 میں سے ایک مل رہا تھا، اب 40 میں سے جو ہے اس کو بھی ایک مل رہا ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اس کو پھر تصحیح کا عمل یہ پورا کا پورا ہوتا ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ تصحیح کو پوری طرح سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تصحیح کی دو قسمیں ہیں، جس کو کہتے ہیں تصحیح کی پہلی قسم اور تصحیح کی دوسری قسم۔ زیادہ فرق نہیں ہے، بس یہ تھوڑی آسانی کے لیے یہ دو قسمیں کی ہیں۔ اور تصحیح کی پہلی قسم سے مراد، اگر کسی ایک فریق یعنی ایک جماعت کے اندر کسر ہو رہا ہو تو اس کو پہلی قسم شمار کریں گے، اگر ایک سے زیادہ میں ہو تو اس کو تصحیح کی دوسری قسم شمار کریں گے۔ آئیے ابھی ہم پڑھتے جاتے ہیں آسانی کے تو دیکھیں لکھا ہوا ہے تصحیح کے قواعد۔ تصحیح کے قواعد، آسانی کے لیے تصحیح کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، صحیح نا؟ ایک فریق میں کسر کو ختم کرنے کے لیے جو تصحیح کی جاتی ہے اسے پہلی قسم کہتے ہیں، اور کئی فریقوں میں کسر ختم کرنے کے لیے جو تصحیح کی جاتی ہے اسے دوسری قسم کہا جاتا ہے، ہے نا؟ اور کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی فریق کے حصے اس کے افراد پر بغیر کسر کے ساتھ تقسیم نہ ہو پا رہے ہوں تو ان حصوں اور افراد کی تعداد میں نسبت دیکھی جائے گی۔ نسبت دیکھیں گے کہ بھئی ان کے درمیان کون سی نسبت ہے، تداخل ہے، توافق ہے، کیا نسبت ہے، اس حساب سے پھر ہم نہ فیصلہ کریں گے، ہے نا؟ تو بتا رہے ہیں کہ اگر تماثل ہو تو کسی عمل کی ضرورت نہیں، تمام حصے ہر فرد کو برابر کسر کے، بغیر کسر کے مل جائیں گے۔ یعنی 3 حصے ہیں اور 3 ورثاء کی تعداد بھی 3 ہی ہے، مطلب 3 بیٹے ہیں، تو 3 بیٹوں میں 3 حصے ہیں، ایک ہر ایک کو ایک ایک مل جائے گا، ختم، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر توافق ہو تو افراد کی تعداد کا وفق معلوم کر کے اس کے وفق کو مضروب بنا دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ویسے مثال تفصیل آگے آ ہی رہی ہے، تو چلیں اس کو، افراد کی تعداد کا وفق معلوم کر کے، مثال ہے 3 بیٹے ہیں اور 6 بیٹے ہیں، اور جو ہے کیا نام ہے، اور مل رہے ہیں ان کو 3 حصے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، 6 اور ان کا دونوں کو آپ ڈیوائڈ کر دیں، آپس میں وہ کریں، 6 اور 3، تو ظاہر ہے افراد کی جو تعداد ہے وہ 6 ہے، تو اس کا وفق کیا بنے گا؟ 3 کے حساب سے وہ 2 بنے گا، تو 2 کو ہم جو ہے نا لے لیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ مضروب ہے، صحیح نا؟ اگر دونوں عددوں میں تباین ہو تو افراد کی مکمل تعداد کو ہی مضروب بنا دیا جائے گا۔ اگر تداخل ہو تو دیکھا جائے گا کہ چھوٹا عدد کون سا ہے۔ تداخل کی صورت تھوڑی سی الگ ہے، کہ اچھا، یہ میں نے جو 6 اور 3 کی مثال دے دی تھی وہ تداخل کی دے دی تھی، 6 اور 9 کرنے چلیں، 6 اور 9، تو ظاہر ہے 6 افراد ہوں، افراد کی تعداد 6 اور اس سے ان کو 9 میں مل رہے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے 2 ہی کو لینا پڑے گا جو کہ افراد کی تعداد کا وفق ہے، صحیح ہے نا؟ وہ تداخل کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ چھوٹا عدد کون سا ہے۔ اگر حصوں کا عدد چھوٹا ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہاں یہ ایسا ہے جیسے توافق،
اور اگر افراد کی تعداد والا عدد چھوٹا ہے، مثلا 3 افراد اور 6 حصے مل رہے، یہ کیا مشکل بات ہے بھائی؟ یہ تو فائدے کی بات ہے، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 3 افراد تو اس کے اندر تو تماثل والا ہی معاملہ کر لیں گے۔ 3 لوگ ہیں اور ان کو جو ہے جو ہے وہ، یا تداخل والا بھی کہہ سکتے ہیں، 3 لوگ ہیں اور ان کو 6 حصے مل رہے ہیں، تو ہر ایک کو 2 مل گئے، اب اس میں تھوڑی نا کوئی کسر ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بتائیں گے، دیکھیں اگر افراد کی تعداد والا عدد چھوٹا ہے تو اس میں کسر ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس سے افراد میں پورے پورے تقسیم ہو جائیں گے، ہے نا، کوئی کسر کی صورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، لیکن اس کو اس کو کہیں گے تماثل جیسی صورت ہے، بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو ہے تداخل والی نہیں کہیں گے، معذرت، توافق والی نہیں کہیں گے، توافق والی میں تو کرنا پڑتا ہے، اس کو تماثل جیسی ایک صورت کہہ لیں گے۔ لیکن اگر حصوں والا عدد چھوٹا ہو، حصے کم ہیں اور افراد زیادہ ہیں، تو اب اس کو توافق والا معاملہ ہوگا، یعنی افراد کی تعداد کا وفق معلوم کر کے اس کو مضروب بنا دیا جائے گا۔ تداخل کے اندر گویا 2 صورتیں ہو گئی، اس لیے تداخل کو ہم نے سب سے آخر میں لکھ دیا، صحیح نا؟ اچھا جی، اس کو تھوڑا سا، اس قاعدے کے مطابق مضروب کا تعین کر لینے کے بعد مخرج کو اس مضروب سے ضرب دے کر اسے بڑھا لیا جائے گا۔ اگر مخرج میں اول ہو تو ضرب دیا اول ہو تو اول کو ضرب دیا جائے گا، اور ہر فریق کو مخرج سے ملنے والے حصوں کو بھی مضروب سے ضرب دے کر انہیں بھی بڑھا لیا جائے گا۔ یہ عمل تصحیح کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اب کسی فریق کے حصوں میں کسر یعنی فریکشن یا ڈیسیمل نہیں رہے گا۔ مثال یہاں پر آپ کو دے رہے ہیں کہ بھائی ایک جو ہے شوہر ہے، 6 بیٹیاں ہیں، باپ ہے، ماں ہے، تو اس کو شوہر، باقیوں میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، یہاں پر تعداد زیادہ ہے، بیٹیاں 6 ہیں، اصل اس کو ہم دیکھیں گے، 6 بیٹیوں والے کو دیکھیں گے۔ تو اب اس کو دیکھیں، 6 بیٹیوں کو کتنے حصے مل رہے ہیں؟ 8 حصے مل رہے ہیں۔ اب 8 حصے 6 بیٹیوں میں کیسے تقسیم ہوں گے بھائی؟ برابر تقسیم تو نہیں ہو سکتا، اگر ہر ایک کو ایک ایک دے دیا تو 2 تو بچ گئے، وہ 2 کیسے تقسیم کریں گے؟ تو 2 تقسیم کرنے کے لیے فریکشن کے طور پہ تقسیم کر سکتے ہیں کہ بھائی دو 6 میں سے 2 ملیں گے، اس طرح کر کے کچھ نہ کچھ، یعنی 6 کو 2 میں تقسیم کر دیں گے کچھ نہ کچھ، لیکن فریکشن والا طریقہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا نا، ہمارے یہاں نظام اس کا ہے نہیں، تو جیسا آپ جانتے ہیں کسر نہیں چلتا، اس کی وجوہات بھی پیسے گزر چکی ہیں، فائدہ بھی گزر چکا ہے۔ اچھا جی، تو ہم نے کیا کیا، 6 کا وفق لے لیا۔ 6 کا وفق کتنا ہوتا ہے؟ 3 ہوتا ہے۔ اب 8، 6 اور 8 ہے نا، تو 2 4 8 اور 2 3 6، تو 3 جو ہے نا یہ نکلے گا، اور 3 کو ہم نے مضروب بنا دیا۔ مضروب بنا دیا کا مطلب یہ ہے کہ مخرج کو بھی ضرب دیا اس 3 سے، جو مخرج اول شدہ تھا 15 تھا، تو اس کو ضرب دیا، 45 ہو گیا۔ اسی طرح ہر وارث کے حصے کو بھی 3 سے ضرب دینا پڑا، وہ 24 ہو گیا۔ اب 24 جو ہے وہ ظاہر ہے 6 میں کس طرح 6 بیٹیوں میں آرام سے تقسیم ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہوگا، ہر ایک بیٹی کو کتنا مل جائے گا؟ ہاں بھائی، 4 4 مل جائے گا غالباً، یا 6 کتنا مل جائے گا؟ 6 4 24۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہ آپ دوسرا مسئلہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بھی 4 بہنیں، ان کے حصوں میں تباین ہے۔ اب کیسے تباین ہے؟ 4 بہنیں ہیں، 4، اور جو ہے وہ ان کو جو مل رہا ہے وہ 1 مل رہا ہے۔ اب 4 بہنوں میں 1 کیسے تقسیم ہوگا؟ اب 1 اور 4 میں لامحالہ تباین کی ہی نسبت ہے، تو اب ہم نے کیا کیا، ہم نے 4 جو افراد کی تعداد ہے، ہمیشہ افراد کو دیکھیں گے، افراد کی جو تعداد ہے اس کو ہم نے مضروب بنا دیا، 4 کو مضروب بنا دیا، 4 سے مخرج کو بھی ضرب دیا، اور 4 سے جو ہے وہ رسا کے حصوں کو بھی ضرب دیا۔ اب 4 بہنوں کو 4 مل گئے، اب ہر ایک کو ایک ایک مل جائے گا، اس میں کوئی مشکل بات ہی نہیں، اس لیے نیچے لکھا بھی نہیں ہے ایک ایک۔ اچھا، اسی طرح یہ مسئلہ دیکھ لیں بھائی، ایک آدمی کا انتقال ہوا، بیوی ہے، 8 بیٹیاں ہیں، باپ ہے، اب جو ہے وہ 8 بیٹیوں کو کتنا مل رہا ہے بھائی؟ 8 بیٹیوں کو 16 حصے مل رہے ہیں، تو اس میں کیا مسئلے کی بات ہے؟ ہر بیٹی کو 2 2 حصے مل رہے ہیں بھائی، ختم بات، کوئی مشکل ہی نہیں ہے یہ تداخل، لیکن یہ اس تداخل کے اندر کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ دیکھیں، اگلا مسئلہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے، 16 پوتیاں ہیں، اور جو ہے ان کو کتنے مل رہے ہیں؟ 8 مل رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے ہر پوتی کو آدھا آدھا ملے گا،
عادت ہمیں برداشت نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ 8 اور 16 میں نسبت دیکھتے ہیں، جو ہے اب اس میں توافق ہے تو بھائی اس کا 16 کا وفق ہے، 16 کا وفق ہے 2، جو ہے نا 8 سے جب ہم اس کو تقسیم کریں گے، ہے نا، یہ تداخل ہے، تو پھر 2 سے ہم نے اس کو مضروب بنا کے جو ہے یہ مسئلہ حل کر لیا، دیکھیں آرام سے ہو گیا الحمدللہ۔ پھر یہ آپ کو میں نے پورا بتا دیا ہے، پھر سراجی مطابق یہ وہ تصحیح چیک کرنا بھی ضروری ہے، مخرج درست بنایا نہیں، کیا بنا ہوا مخرج کے بنایا مخرج سے ورثہ کو ملے، اس سے درست ہے کہ نہیں، یہ ظاہر ہے یہ تو عام بات ہے، مخرج تصحیح اس کا تعلق نہیں، لیکن ظاہر تصحیح سے بھی پہلے جو کام کیا اس کو بھی تو دیکھیں گے نا، کہ ہر فریق کے افراد کی تعداد اور ان کے حصوں کے درمیان ذکر کردہ نسبت درست ہے، جو آپ نے نسبت کا اندازہ لگا درست ہے، پھر جو ہے کیا نام ہے، اب ضرب دینے سے جو حاصل شدہ مخرج سے دیے یہ ساری چیزیں درست ہے کہ نہیں، نئے سے نیا مخرج سے جو نئے حصے ملے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں، اور نمبر 5 یہ ہے کہ تمام ورثاء کے حصے جو ہے نا وہ حضرت تمام ورثاء کے حصوں کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ وہ حصے نئے مخرج کے برابر ہیں یا نہیں، تو بہرحال اس کو ٹوٹل کرنا یہ سب سے اہم بات ہے، نمبر 5 کہ بھائی یہ جو آخر میں ملے نا اس کو ٹوٹل کریں، یہ نئے مخرج کے برابر ہے کہ نہیں، مثال ہے اب نیا مخرج تھا 26 اور جو ہے ہر ہر وارث کو ملے ہوئے حصے یہ ہیں، تو اب 16 اور 4 20 اور 20 اور 6 26، اسی طرح اوپر چلے جائیں، یہ 24 سے بنا ہوا ہے مسئلہ، اب اس کے 16 اور 5 21 اور 3 24، اسی طرح یہ اوپر تک آپ کو ملتا چلا جائے گا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پڑھاتے پڑھاتے فون آ جائے، وہ بھی واٹس ایپ پہ کال آئے تو ہے پھر واٹس ایپ سے نیٹ کھلا ہوا ہے تو موبائل پہ ہی سارا ایک لیپ ٹاپ پہ شو ہو رہا ہوتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ چلے فیصد نکالنے کا طریقہ، پھر آپ دیکھیں گے نام بھی کیا لکھا ہوا تھا، کون تھا، اتنے تجسس، اللہ اکبر۔ ہاں بھائی فیصد نکالنے کا طریقہ کیا ہے، وہ پہلے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بھائی فیصد سے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیوں نہیں اپلائی کر رہے ہوتے وغیرہ، تو ہے بڑا آسان بالکل، تو اس میں پھر یہ تصحیح کی ضرورت نہیں پڑے گی، ظاہر ہے آپ نے کیا کیا شروع میں ہی آپ نے جو کسی وارث کا حصہ جو نکالنا تھا وہ نکالا، اور جو ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پرسنٹیج سے کر لیا، ٹوٹل مسئلے سے ڈیوائڈ کر کے پھر 100 سے ملٹیپلائی کر دیا، اب مثال ہے 12 سے مسئلہ بنا ہے، بیویوں کو 3، 2 بیویوں کو 3 مل رہا ہے، دادی کو 2 مل رہا ہے، اخیافی بھائی کو 4 مل رہا ہے، 6 اخیافی بھائی کو، چچا کو 8 مل رہا ہے، آپ نے یہ بات ہی ختم کر دی کہ ہمیں کسر وسر سے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ختم ہو گئی بات، تو اب جو ہے نا بیویوں کا حصہ مثال ہے لینا ہے ہمیں، تو 3 بیویاں ہیں، 3 حصہ ہے، جو ہے اب 3 کو 2 سے 12 جو اور مخرج 12 ہے، تو 3 کو 12 سے ڈیوائڈ کریں، ہر وارث کا یہی طریقہ ہوگا، اس کو بھی 2 کو بھی 12 سے کریں گے، 4 کو بھی 12 سے کریں گے، 3 کو بھی 12 سے کریں گے، کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو ہر فریق کا جو حصہ ہوگا اس کو اوپر رکھیں گے اور اصل مسئلے کو نیچے رکھیں گے، ظاہر یہی چیز ہے نا، 12 میں سے 3 ہے، 1/8 ہوتا ہے، 1/3 ہوتا ہے، جو ثلث 1/3 ہوتا ہے، اب اسی طرح 3/12 جس کا حصہ ہے وہ لکھ دیا، اور پھر 100 سے ملٹیپلائی کر دیا، جو فیصد معلوم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو 25% ہو گیا، 25% 2 بیویوں کا حصہ ہے، تو ایک بیوی کا کیا ہو جائے گا 12.5، اسی طرح آپ 6 اور 4 کو بھی اگر آپ کرنا چاہیں نا تو یہی ہوگا، 6/12 کر لیتے ہیں، چلے آپ کے سامنے ہی کر لیتے ہیں، 6/12 جو ہے نا یہ آئے گا 0.5 ملٹیپلائی بائی 100، جو ہے نا 50%، ہاں ٹھیک ہے نا، 50% جو ہے یہ ہماری حصہ ہے، اس کا حصہ 6، نہیں غلط ہو گیا، اخیافی بھائی 4 کا حصہ 4 ہے، میں نے اس کو 6 سمجھ لیا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ کر لیا، معذرت، 4 ہے، چلے 4/12 جو ہے نا 0.33، اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں، یعنی 33.33%، یہ جو ہے نا 6 بھائیوں کا حصہ ہے، صحیح ہے نا، آپ کو فی بھائی حصہ چاہیے تو آپ ڈیوائڈ بائی 6 کر دیں، 5.5556%، یہ ہر وارث کا حصہ ہوگا، ہر بھائی کا حصہ ہوگا، ایک ایک بھائی کا حصہ، بس اب آپ نے ظاہر ہے اس میں آپ نے کسر کو بالائے طاق رکھ کے فیصلہ کر لیا کہ کسر سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ پرسنٹیج پہ آ جائیں، ختم بات، اس میں کون سا مشکل ہے، اور اس میں کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے بات۔ اچھا مشق نمبر 13، کسر کیسے کہتے ہیں، تصحیح کیسے کہتے ہیں، تصحیح کی کون سی 2 قسمیں ہیں، نسبت ہے وغیرہ، پھر یہ بھی ہم نے اس طرح بھی کر دیا،
آسانی کے لیے تعداد تداخل وغیرہ ساری ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ایک ٹیبل بنایا جس کو آپ سولو کریں، تاکہ مشق ہو بھائی۔ مشق کے لیے ہم نے نئے نئے طریقے، طور طریقے آپ کے لیے سوچے ہیں بھائی۔ ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ، ہاں بھائی یہ ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ، وہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ 16/5 تھا تو 80، آپ ڈیوائڈ بائی جتنے ورثہ ہیں اسے ڈیوائڈ کرنا ہے، جتنے فریق میں جتنے لوگ ہیں اسے ڈیوائڈ کرنا ہے، تو 16 آ گیا۔ پتہ نہیں اس کی ذکر کرنے کی اور فیکس کر کے ہم نے سامنے لکھ دیا۔ ذکر کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، مطلب اتنے تو ہمارے ساتھی سمجھدار ہوں گے اور سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی چلو انہوں نے لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہے۔ اس پہ مشورہ کرتے ہیں کہ اس کو رکھنا بھی ہے یا نہیں رکھنا اس بات کو، کیونکہ بہرحال لیکن کیونکہ پھر اگلی بات سے کے لیے تھوڑا سا اس میں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنے بھائی بہن کے ساتھ اسبہ بن رہے ہوں اور وہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول چل رہا ہے، یعنی مرد کو عورت سے 2 گنا، بیٹا بیٹی بھائی بہن، ایسا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورت ہو، تو ایسے موقع پر مذکر اور مؤنث دونوں مل کر ایک فریق شمار ہوگا، اور مذکر کو جو ہے کی تعداد کو 2 گنا اور مؤنث کی اصل تعداد کو جمع کر کے حاصل جمع کو عدد روز قرار دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ دیکھیں یہ مسئلہ دیکھیں، اس کے اندر جو ہے دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں نا، ظاہر ہے بیٹوں نے بیٹیوں کو اسبہ بنا دیا، ٹوٹل اب یہاں ہم نے اسبہ لکھ دیا۔ اب اسبہ کے ہوتے ہوئے ان کو کیا ملا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے اسبہ ہونے کی وجہ سے جو ملے گا وہ ہوگا 7۔ کتنا ملا ہوگا؟ 7۔ یہ تھوڑا سا اس طرح آگے ہو گیا، تو کیسے دیکھیں، ربع ملا شوہر کو اور سدس ملا والد کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اور تو اسبہ کی وجہ سے جو باقی بچ گیا وہ ان کو مل جائے گا، ہے نا؟ اور وہ کتنا بچے گا؟ ربع جو ہے وہ ہمارا 12 کا چوتھا حصہ 3 ہے، اور 12 کا چھٹا حصہ 2 ہے، تو 3 اور 5، 2 کو جمع کرے 5، تو 12 میں سے 5 کم کرے کتنے بچیں گے؟ 7 بچیں گے۔ تو 7 ہے بیٹے بیٹیوں کا حصہ۔ اب 7 بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہے، لیکن بیٹے بیٹیوں کی تعداد کتنی میں تو یہ تقسیم نہیں ہوگا، تو اب بیٹے بیٹیوں کی تعداد کے حساب سے جو ہے وہ اپنے مخرج کو چینج کرنا ہوگا، تصحیح کرنی ہوگی۔ تو اب بیٹے بیٹیوں کی تعداد کا شمار کیسے کریں گے؟ بیٹیوں کی اصل تعداد لے لیں 2، بیٹوں کی جو تعداد ہے نا اس کو ڈبل کر دیں، 2 پلس ملٹیپلائی بائی 2، تو 4، 4 یہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے، یعنی ہم نے بیٹے کو بھی یوں سمجھ لے کہ بیٹی فرض کر لیا ہے نا، کیونکہ اسی سے یہ آسان ہو سکتا ہے کہ بھائی اس سے تعداد کو بھی ہم بیٹیوں کو تو ہم دیکھو ظاہر ہے کم والے کو لینا پڑتا ہے اور اس حساب سے پیسہ بڑھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ بیٹوں کو ہم نے بیٹی فرض کر لیا، یعنی اس مسئلے کی تعداد گننے کے اعتبار سے تو ہم نے کہا بھائی یہ 2 بیٹے 4 بیٹیوں کا حصہ پا لیتے، تو 4 بیٹیاں ہیں اور یہ 2 بیٹیاں، 6 بیٹیاں ہو گئی، تو 6 سے جو ہے نا ہم نے ضرب دیا، اور کیونکہ اس کو ڈبل دینا ہے نا اس لیے ہم نے ایسا کیا، تو 6 سے ضرب دیا تو یہ 42 ہو گیا۔ اب 42 جب ہوا تو ہم نے اس کو کس طرح سے دینا ہے بھائی؟ اس کو دوبارہ ڈیوائڈ بائی 6 کریں تو جو ہے کیا نام میں ہر بیٹی کا حصہ آ جائے گا۔ اب یہ تو بیٹی تو ہے نہیں، بیٹا ہے، تو بیٹے کے لیے ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں تو پتہ چل جائے گا کہ ایک بیٹے کا حصہ 14 ہے، ایک بیٹی کا حصہ 7 ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ بھائی 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں، تو ہم بیٹوں کو ڈبل فرض کریں گے اور جو ہے بیٹیوں کو سنگل لیں گے، صحیح ہے نا؟ تعداد مطلب مخرج کے تبدیلی کے لیے، صحیح ہے نا؟ حد تک بس، اس حد تک ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نے الحمدللہ تصحیح کی پہلی قسم پڑھ لی ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ کسی ایک سے زیادہ فریقوں میں ہو کثر، تو پھر جو ہے نا سہولت کے لیے عمل کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ عدد محفوظ لیا جاتا ہے، پھر عدد جو ہے ماخوذ لیا جاتا ہے، مبلغ بنایا جاتا ہے، یہ جو ہے جناب ہر ایک سے جو ہے جو تعداد لی جاتی ہے، پھر بعد میں دیکھیں یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر بہت زیادہ ملٹیپلیکیشن نہ ہو جائے اور بہت زیادہ جو ہے مخرج کو بڑھانا نہ پڑ جائے، کیونکہ ہر ایک کے وارث کے حساب سے جو جس میں کثر واقع ہو رہا ہو اور ورثہ کی تعداد ہر فریق میں تعداد زیادہ ہو، تو پھر یا ایک میں بھی یا 2 میں بھی زیادہ ہو، یعنی کم سے کم ایک میں تو نہیں، ایک میں تو ہوگا تو کس میں اول میں 2 میں بھی زیادہ ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ ہم پہلے جو ہے نا ان کا جو توافق تداخل کے حساب سے جو بن رہا ہوتا تھا نا، جس کو مضروب بنا دیتے ہیں، مضروب بنانے کے بجائے اس کو ماخوذ کہلائیں گے،
اور جو ہے اس کو اپنے اس کے برابر میں ایک جگہ دے دیں گے، صحیح نا؟ ٹھیک ہے، پھر بعد میں ان دو کو، اور یہ 9 اور یہ 3 اور 8، یہ چار نکلے ہیں وارث کے حصے، اور اس کے حساب سے جیسے ہم نے پہلے حصے میں نکالے تھے اس طرح پھر ہم 2 اور 9 کو دیکھیں گے کہ ان کی کیا نسبت ہے۔ دیکھیں پتہ چلا ان میں تو کوئی نسبت کوئی نہیں، تباین کے علاوہ، تو دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیا، 18 ہو گیا۔ 18 اور 3 میں دیکھا تو بھائی 18 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ تو پتہ چلا جناب 18 اور 3 میں تو نسبت ہے۔ 18 اور 3 میں سے جب نسبت ہے تو اب کیا کریں گے؟ 18 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے؟ نہ بابا نہ، ایسا کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ 18 کو رہنے دیتے ہیں اور 3 کو چھوڑ دیتے ہیں، ختم ہو گئی بات، صحیح نا؟ کیونکہ اسی سے آتے ہیں پھر نا۔ پھر 18 اور 8 کو دیکھتے ہیں، 18 اور 8 میں نسبت ہے، ہاں بھائی توافق کی نسبت ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک کے اصل کو دوسرے کے وفق میں ضرب دے دیتے ہیں، تو 18 اور 8 ہے تو 18 کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں گے، صحیح نا؟ اس طرح کر کے جو ہے وہ ہمارا جواب جو ہے نا 72 آ گیا۔ تو ہم نے ایک کا اصل لے لیا اور دوسرے کا وفق لے لیا، کوئی بھی ایک لے لیا۔ اگر آپ کو دل کرا نہیں میں 8 کو پورا لوں اور 18 کا وفق لے لوں تو صحیح ہے، ایسا کر لو بھائی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے 9 لیا اور 9 کو 8 سے ضرب کر دیجیے تو بھی 72 ہی جواب آئے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے مختصراً اس کا کوئی خلاصہ بتا دیا۔ 2 حصے ہوتے ہیں تو اس میں مضروب نہیں خالی لیتے بلکہ مضروب اور ماخوذ نام کی ایک چیز ہے وہ بھی لینی پڑتی ہے، لیکن میں اس میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا مزید کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جناب آپ حضرات مشق کر لیں پہلی قسم کی، لیکن تھوڑا بہت میں نے پھر بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اور فون بھی آ رہا ہے، جزاکم اللہ خیر، حسن الجزا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، السلام علیکم۔